براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکار ٹی وی پر خوش آمدید۔ گزشتہ 2-3 دن سے ہمارے مین اسٹریم میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے، اور وہ ہنگامہ کسی عام انسان کے خلاف نہیں بلکہ اس ملک کی ایک معتبر شخصیت مولانا جناب طارق جمیل کے خلاف ہے، کیونکہ مولانا صاحب نے ہمارے میڈیا کو جھوٹا کہا ہے۔ کیونکہ مولانا صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں اور ان کا کام ہے نصیحت کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، اور وہ زندگی کے مختلف طبقوں کو نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے میڈیا کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جس پر وہاں اس وقت موجود جتنے بھی اینکر تھے وہ اس وقت آگ بگولا ہیں اور مولانا صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا اس حد تک بڑھا کہ بالآخر مولانا صاحب کو معافی مانگنی پڑ گئی، اور انہیں یہ کہنا پڑا کہ اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پر معافی مانگتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑے ظرف کی بات ہے کہ آپ سچے ہونے کے باوجود معافی مانگ لیں اور معذرت کر لیں۔ مولانا کے اس عمل سے ان کا قد، ان کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں اور اللہ والوں کا ظرف ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ اس معاملے میں جہاں مولانا صاحب کا قد بڑھا ہے اور ان کی عزت بڑھی ہے، وہیں میڈیا اور میڈیا اینکرز کا گھٹیا پن کھل کے سامنے آیا، اور ان کی کم ظرفی بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ وہ کس حد تک کم ظرف ہیں، کہ وہ میڈیا جو ساری دنیا پر تنقید کرتا ہے، وزیر اعظم سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے اشخاص تک، دینی، مذہبی، فقہی، طبی، ہر طرح کے شعبۂ زندگی میں موجود بڑی شخصیتوں پر یہ میڈیا تنقید کرتا ہے، اور خصوصاً یہ میڈیا اینکرز بیٹھ کر ان پر تیر چلاتے ہیں۔ لیکن جہاں ان پر تنقید کرنے کی بات آئی تو انہوں نے اس درجہ کم ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان میں اتنا بھی ظرف نہیں کہ وہ تنقید برداشت کر سکیں۔ یہ وہ میڈیا ہے جو آزادی اظہار کے نام پر کسی کی بھی پگڑی کسی بھی وقت اچھال سکتا ہے، اور اسے آزادی اظہار رائے کا نام دیتا ہے اور اسے اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور جب بھی کبھی کسی حکمران نے اس میڈیا کو لگام ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اسے ایک نظم و ضبط میں لانے کی کوشش کی ہے، اس حکمران کی اس میڈیا نے دھجیاں بکھیری اور اسے اپنے حق پر ڈاکہ قرار دیا۔ اب جو تنقید کرنے کے ٹھیکیدار ہیں ان میں تنقید سننے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ یہاں کر یہ سارے اینکرز ایک دم کلا بازی کھا گئے، اور انہوں نے ایک مذہبی شخصیت کا بھی لحاظ نہیں رکھا کہ جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنا کر نصیحت کرنے جا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ جب ہماری باری آئے گی تو ہمیں رسول اللہ کا فرمان بھی قبول نہیں، ہمیں کوئی حدیث بھی قبول نہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے اتنے بھڑک جانے کی وجہ کیا ہے، جبکہ مولانا صاحب کو کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ وہ دشمنی رکھنے والے انسان ہیں، نہ ہی وہ نفرتوں کو ہوا دینے والے انسان ہیں، بلکہ وہ امن کی بات کرتے ہیں اور باہمی اتفاق کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ جبکہ انہوں نے ایک عمومی بات کی ہے، یعنی ایک جنرل بات کی ہے جس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اس کے باوجود میڈیا اینکرز اس قدر بھڑک گئے ہیں اور اس قدر مولانا صاحب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان اینکرز کا یہ ری ایکشن بتا رہا ہے کہ اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، یعنی آپ اگر جھوٹے کو منہ پر جھوٹا کہہ دو گے تو وہ ایسے ہی بھڑکے گا جیسے یہ اینکر بھڑک رہے ہیں۔ یعنی اب اگر آپ کسی محفل میں موجود ہوں جہاں بہت سارے لوگ تشریف فرما ہوں اور آپ وہاں یہ کہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جھوٹ بہت عام ہو گیا ہے، ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ اب سب لوگ خاموشی سے یہ بات سنیں گے، لیکن ان میں سے جو شخص واقعتاً جھوٹا ہوگا وہ یقیناً یہی محسوس کرے گا کہ یہ مجھے سنایا جا رہا ہے، اور وہ اس بات پر ضرور بھڑکے گا، کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہی شخص خود بخود عیاں ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر میڈیا کو جھوٹا کہا جا رہا ہے اور آپ بذات خود جھوٹے نہیں ہیں، آپ جھوٹے پروگرام نہیں کرتے اور آپ کا چینل جھوٹ نہیں بولتا، تو آپ کو بھڑکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
مگر افسوس کہ یہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ چلتا ہے، جھوٹ دیکھا جاتا ہے اور جھوٹ سنا جاتا ہے، جھوٹ دکھایا جاتا ہے اور جھوٹ ہی پسند کیا جاتا ہے۔ یہ مولانا صاحب کا بہت بڑا ظرف ہے کہ انہوں نے سچا ہونے کے باوجود، صحیح ہونے کے باوجود بھی معافی مانگی، مگر ان کے اس اقدام پر یہ اینکرز ایسی فرعونیت دکھا رہے ہیں جیسے انہوں نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو یا کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ اصل میں وہ مولانا صاحب کا کردار جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کے منہ سے ہمیں جھوٹا کہا گیا ہے تو عوام اس بات پر یقین کرے گی، کیونکہ عوام میں ان کی بہت عزت اور مقبولیت ہے، عوام جانتے ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی مولانا صاحب نے معذرت کی، بڑے بڑے ٹویٹ آنے لگے انہی اینکرز کی طرف سے، اور خصوصاً حامد میر کی طرف سے، کہ جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو، اور جیسے مولانا صاحب جیسی شخصیت کو نیچا دکھا کر ان کی اپنی سوچ کے مطابق، کیونکہ مولانا صاحب کی تو عزت اور ظرف میں مزید اضافہ ہوا ہے، جیسے ان اینکرز نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا ہے۔ اب ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس سارے معاملے کا اور اس سارے فتنے کا جو یہ ڈالا گیا ہے، اور اب ہم آپ کو وہ بتائیں گے، اور اس کو ہم آپ کے سامنے ایک مثال سے بیان کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف خاندانوں میں جب کسی کے بیٹے یا بیٹی کا بہت اچھا رشتہ ہو جاتا ہے اور بہت اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے، تو کچھ جیلس آنٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو شادی میں نہ چاہتے ہوئے آ تو جاتی ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ آئیں تو وہ حاسد کے طور پر مینشن ہو جائیں گی، اس لیے بحالت مجبوری وہ شادی میں آ تو جاتی ہیں، لیکن آنے کے بعد ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی چیز میں کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر ان کی اس عزت کو یا اس فیملی کی اس برتری یا خوشی کو خراب کیا جا سکے۔ اور ایسی آنٹیاں اکثر آپ کو کھانے میں، دلہن یا دولہے کے لباس میں، یا کسی نہ کسی فضول سی بات میں کیڑے نکالتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی طرف سے فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی، لوگ دھڑا دھڑ پیسے دے رہے تھے، جو کہ لوگوں کا وزیر اعظم پر اعتماد ہے، جو کہ وزیر اعظم کے لیے عزت اور اعتماد کا مقام ہے۔ اب جناب حامد میر صاحب نے یہاں اسی طرح اسی جیلس آنٹی کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ اگر نہ آتا تو بھی جیلس مینشن ہو جاتا، اور آ بھی گیا ہے مارے باندھے تو اسے وہاں وہ سب برداشت نہیں ہوا، کیونکہ حامد میر کے کردار سے سب لوگ واقف ہیں کہ وہ اس حکومت سے اور وزیر اعظم عمران خان کے کتنے مخالف رہے ہیں اور کس قدر جیلس ہیں۔ پہلے بھی محترم پوری ٹیلی تھون کے دوران طنزیہ گفتگو فرماتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو مولانا صاحب کی بات کو بیس بنا کر محترم نے بہت بڑا واویلا شروع کیا، ایک اپنے حسد کو تسکین دینے کے لیے، دوسرا مولانا صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے تعلق کو اور ان کے کرداروں کو متنازع بنانے کے لیے، اور تیسرا اور سب سے بڑا ایجنڈا جو محترم کا تھا وہ یہ تھا کہ اتنی دھول اڑائی جائے کہ اس دھول میں وہ اصل معاملہ جو ہے وہ کہیں دب کر رہ گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی وہ کامیابی، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا کہ صرف 2 گھنٹے کے اندر کروڑوں روپے لوگوں نے انہیں دیے، اور یہ جو ان کے خلاف پروپیگنڈا اتنے عرصے سے کیے جا رہے تھے کہ عوام ان پر بھروسہ نہیں کرتی، عوام ان کے ہاتھ میں پیسہ اب نہیں دے گی، عوام کا اعتماد وزیر اعظم سے اٹھ گیا ہے، یہ ساری بات سراسر غلط ثابت ہوئی ہے۔ لوگ آج بھی حیض وزیر اعظم عمران خان صاحب پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن یہ سارا معاملہ اس دھول میں دب گیا ہے، اور یہ ساری بات دب گئی ہے کہ اس بات کو بھلا دیا جائے کہ کہیں لوگوں کو یہ نظر نہ آ جائے اور کہیں میڈیا پر یہ بات نہ چل جائے کہ عمران خان کو کریڈٹ دینے لگ جائے میڈیا کہ عمران خان پر عوام کتنا بھروسہ کرتی ہے۔ انہوں نے پہلے ہی مل کر میڈیا پر ایک اور معاملہ کھڑا کر دیا اور اس کا اتنا واویلا کر دیا کہ وہ ٹیلی تھون اور اس میں جمع کیے ہوئے پیسے اور وہ ساری بات وہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں، اور ہر چینل پر ذکر ہے تو صرف اس بات کا کہ مولانا صاحب نے میڈیا کو جھوٹا کیوں کہا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یہ صحافی حضرات، یہ نام نہاد صحافی حضرات ملک کے کتنے خیر خواہ ہیں اور ہمارے مذہب کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ بس پروردگار ہمیں اچھے اور برے کی پہچان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کے حال پر رحم فرمائے۔ پروردگار اپنی خصوصی مدد کے تحت وزیر اعظم صاحب کی مدد کرے اور ہمیں جلد از جلد اور پاکستان کو اس کرائسس سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔